سورہ نور میں واقع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور اس تہمت کی صفائی اللہ نے پیش کی۔ تین بڑی ہستیوں پر تاریخ میں تہمت لگی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے لگائی تو اس کی گواہی دی شہد شاہد من اہلہا، ان کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی جس سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹے نے خود دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں اور بابرکت ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو اس کی گواہی اللہ نے خود دی، سبحان اللہ، خود جبریل وحی لے کر آئے۔ تو بنو مستلق کی طرف آپ نے سفر کیا جہاد کا، واپسی پر آپ نے ایک جگہ آرام کیا، تو جب چلنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جی میں آیا کہ قافلے کے تیار ہونے میں وقت لگ جاتا ہے تو میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جاؤں۔ تو وہ چلی گئیں ذرا دور قضائے حاجت کے لیے، تو قافلے کی روانگی ہو گئی اور وہ جو تھی پالکی وہ صحابہ نے اٹھا کے اونٹنی پہ باندھ دی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن اتنا نہیں تھا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ پالکی خالی ہے، تو انہیں اوپر باندھ کے اور چل پڑے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہ ایک اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ جب وہاں پہنچ کر مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس بھیجیں گے کسی کو، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں میں وہاں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بدری، ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا کہ کوئی سامان رہ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، وہ اٹھا کے لے آئیں۔ تو وہ جب پیچھے سے آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، ان کے چہرے پر کپڑا تو تھا نیند کی وجہ سے، لیکن پہچان کو ان کا اللہ اکبر زور سے کہا تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تو انہوں نے آپ کے پاس آ کے اونٹنی بٹھائی اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئیں، انہوں نے اونٹنی کی رسی کو پکڑا اور قافلے کی طرف چل پڑے۔ دوپہر کے وقت پہنچے تو صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا تھا، تو عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ جب دیکھا تو اس نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہے، یہ تو کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کوئی غلط کام ہوا ہے، اور یہ بات اس نے پھیلانا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر ہی نہیں ہونے دی۔ یہ ایک بات اس سارے واقعے میں دو باتیں سمجھانی تھی، ایک حضرت عائشہ کا مرتبہ اور مقام، چونکہ آگے چل کر کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنے والے تھے، تو اللہ نے آپ کے مقام کو قرآن میں خود گواہ بن کے صفائی دی۔ اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ زبان کا غلط استعمال کتنی تباہی لاتا ہے، ورنہ جیسے ہی عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلانا شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ وحی اتار دیتے اور فرماتے کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن وہی
رک گئی، اور مدینے تک بیچ میں منافق بھی تھے، وہ اس بات کو پھیلاتے رہے اور وہ پورے قافلے میں گردش کرتی رہی۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں انہوں نے یہ بات اس کو کہو، اس کو کہے، وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ تو جو آہستہ آہستہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو پہنچی، تو چونکہ وہی کوئی نہیں تھی تو آپ نہ اس کا رد کر سکے اور تائید تو کرنی نہیں تھی، لیکن انسان نبی کے درجے پر بھی ہو تو ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ان دنوں بیمار ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے۔ جب میں بیمار ہوتی تھی گھر میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا ہاتھ پکڑتے۔ اب جب وہ گھر آتے تو کہتے کیف عتیقی، اس کا کیا حال ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ بے رخی کیوں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، چونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت، اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ، کہ اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں آپ کس کو سب سے افضل فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ 313۔ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں جن 1000 فرشتوں میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ پورے آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ اچھا، یہ جو چلی تھی افواہ گھر گھر، اس میں 3 سچے صحابہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن متاثر سارا مدینہ تھا۔ ایک حضرت مصطح، ایک حضرت حسان بن ثابت، اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ یہ 3 سچے یہ اس افواہ کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر
ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر 2 عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا، کرنے میں بہت آسان ہے، اور ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے صرف لائک لینے کے لیے، کیا 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 وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا۔ الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے، عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ تو آپ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر۔ سارے مدینے کو پتہ ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے، لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا
کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ حل یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ، اور یہاں ایک دوسرے کا نام لے کے چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، اوے سیرت پڑھو، اوے سیرت پڑھو۔ تو میں قربان جاؤں، سب سے زیادہ دکھ آپ کو عبداللہ بن ابی نے پہنچایا، اور آپ نے نام نہیں لیا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے۔ یا رسول اللہ بتائیں کون ہے؟ اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے، وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو ہاتھ لگا کے دکھا، میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سعد تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں، اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گندا بول کہاں تک جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں تھوڑی سی آیات پڑھتا ہوں، پھر آگے قصہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ جو لوگ اچھا ایک تفسیر ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کشاف، بڑی تفسیروں میں ہے۔ ان آیات کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کفر، شرک، خدائی کے دعوے پر بھی اتنا ناراض لہجے میں نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، جتنا غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، اتنا کسی جگہ بھی اللہ نے اپنے غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد اب گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا۔ تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں، ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صرف شک پر، شک لوگوں نے بیویوں کو قتل کر دیا۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے کہ تو توبہ کر رہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے لوگ قتل ہو گئے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، اور ہمارا گاؤں دریائے راوی کے بالکل قریب تھا، تو کتنی بچیاں بے گناہ قتل ہو کے راوی میں بہہ گئی۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بیٹا زنا کرے، او جی چور چکر نے، بیٹا زنا کرے
لڑکے ہیں کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ بیٹی سے یہ کام ہو جائے، ٹک دیو وٹ دیو۔ میں تو آپ کو اپنے گاؤں کی ثقافت بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا بچیوں پر، بیٹی۔ میرے اپنے خاندان میں واقعات ہیں، ہم جنگلی لوگ ہیں، پرانے جاگیردار نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوش تھا نہ دنیا کا ہوش تھا۔ بیٹے نے روزانہ کنجر خانے جانا ہے، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، چور چکر ہیں، ہو جاندہ شادی ہو سی تو ٹھیک ہو جیسے، بیٹی پہ شک پڑ جائے اور خدا نہ خواستہ کچھ اس سے ہو بھی جائے، بشر ہے، وٹ دیو۔ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس بدبخت نے اس طرح ٹوکا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینکوا دیے تھے۔ کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے، نہ تمہیں موبائل سے فرصت ہے، نہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت، تو تمہارے لیے سب کچھ سمجھا گیا، بتا گیا، تو تم ایسے بھول کے۔ وہ تو آسمان پر بھی پکار رہا ہوگا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نہ دنیا میں امت کو بھولے، نہ آخرت میں جب ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن بیوی بہن بھائی نفسی نفسی، کچھ نہیں لگتا تو میرا کچھ نہیں لگتا، دفع ہو جا۔ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ایک ہستی پکارے گی یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری۔ میں قربان جاؤں، سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ عائشہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک گناہ بچی تھی، میں گواہی دیتا، شک پر ماں باپ نے زبردستی زہر کھلا کے اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا، زہر اس کے منہ میں انڈیلا اور اسے تڑپا تڑپا کے مار۔ نبی کی زندگی کے بغیر رب ذوالجلال کی قسم ہم سور سے بھی بدتر ہیں، سانپ بچھو سے بھی بدتر ہے، گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ نبی کی زندگی سیکھو، نبی نور ہے یا بشر ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی باتیں ہیں جن پر بحث کی جاتی ہے اور لڑا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا یہ سیکھو۔ رفع یدین کی حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں، تراویحوں پہ لڑ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کانپنے لگے، اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا، اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں۔ کہ بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا اماں ام روما میری صفائی پیش کر۔ ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک، بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی اور اپنا دکھڑا بھی سناتی، وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی، 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی۔ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو۔
اسے سنبھال کے رکھو۔ قتل پہ جھوٹی گواہیاں دے کر بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں چشمدید گواہ ہوں، جب میری صحت اچھی تھی میں جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے، 302 میں بے گناہ ایک 9 سال کے بچے پر قتل کا مقدمہ تھا اور 10 سال وہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد